ہوشربا کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چلیے الفاظ کے جادو سے سجی ایک نئی داستان کی جانب بڑھتے ہیں۔ میرا نام نوری ہے۔ اس گاؤں میں کوئی سہولت نہیں تھی، خاص کر لڑکیوں کی تعلیم کو لے کر، اور مجھے تعلیم حاصل کرنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ اس لیے میں نے شہر جانے کی بات کی تھی، لیکن ابا میری بات ماننے کو تیار نہیں تھے، اور میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ میری بس اتنی سی خواہش تھی کہ میں شہر جاؤں اور بڑے کالج میں تعلیم حاصل کروں۔ ہمارے گاؤں میں تو صرف 8ویں تک کا سکول تھا، 10ویں جماعت تک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی برابر والے گاؤں جانا پڑتا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے بہت محنت کر کے 10 جماعتیں پاس کی تھیں، اور اب میرے ماں باپ میری شادی کے خواب دیکھ رہے تھے۔ میرا رشتہ میرے تائی کے بیٹے سے پکا تھا، اور اس بات کو لے کر میری روز روز گھر والوں سے لڑائی ہو رہی تھی، لیکن ابا تھے کہ ان کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی تھی۔ بھوک ہڑتال سے لے کر میں نے خود کو کمرے میں قید کر کے بھی دیکھ لیا تھا، لیکن کسی بات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ اب آپ نے بہت اس بات پر زور دیا کہ اول کی طرح قائم تھے، کہ اس لیے میں نے ایک دن میں موقع دیکھا اور اپنے تایازاد اسلم سے بات کی، جو میرا مانگ تھا۔ میں نے اسے اپنی خواہش کے بارے میں بتایا تو وہ بہت دیر خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا، تمہیں تو پتہ ہے نوری، ہمارے گاؤں میں پڑھی لکھی لڑکیوں کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ میرا ماں باپ بھی پڑھی لکھی لڑکی کو بہو بنانا نہیں چاہیں گے۔ اسلم کی بات سن کر میرا دل بجھ گیا۔ میں نے خود سے اسے دیکھا اور کہا کہ تو پھر یہ رشتہ ختم کر دو۔ اگر تم ابھی بھی میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو بعد میں بھی ساری زندگی مجھے اس سے ہی گٹ گٹ کر جینا پڑے گی۔ اس سے اچھا ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، اور میرے آنسو اسلم کی کمزوری تھے۔ یہ بات میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ بس میرے کچھ آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگا، اچھا تم فکر نہ کرو، میں چچا جان کو راضی کر لوں گا اور اپنے گھر والوں کو بھی، لیکن دیکھ لو شہری ہوا اچھی نہیں ہوتی، وہاں کے لوگ ہمارے گاؤں والوں کی طرح سیدھے سادے نہیں ہوتے، جبکہ تم بہت معصوم سی ہو، اس لیے تمہیں اکیلے شہر بھیجتے ہوئے بھی ڈر لگے گا۔ میں نے اسلم کی بات سن کر سر پکڑ لیا۔ وہ مجھے بہت ہی زیادہ سیدھی اور بیوقوف سمجھتا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ شہر میں بہت سارے ہاسٹل ہوتے ہیں، گاؤں سے جانے والی لڑکیاں وہیں رہتی ہیں۔ برابر والے گاؤں میں جہاں میں پڑھنے جاتی تھی، وہاں کی کئی لڑکیاں شہر پڑھنے گئی بھی ہیں، اور وہ سب وہیں رہتی ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تم بس مجھے بھجوا دو۔ اور پھر میری بہت ضد کرنے پر اسلم نے نہ جانے کس طرح سب کو راضی کر لیا اور اپنی ذمہ داری پر مجھے شہر لے جا کر داخل کروا دیا۔ پھر اس نے خود ہی ہاسٹل میں بھی میرے لیے کمرہ لے لیا۔ مہینے بعد کلاسیں شروع تھی، اس لیے آخری مہینہ گاؤں میں گزار کر جب میں 6 مہینے کے لیے شہر کے لیے روانہ ہونے لگی تو میری ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی کہ تجھے میں بہت عزت کے ساتھ رخصت کر رہی ہوں، اسی عزت اور میرے بھروسے کے ساتھ لوٹ کر واپس آنا۔ میں نے اماں سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں ان کی عزت کا پاس رکھوں گی اور تعلیم مکمل ہوتے ہی اسلم سے شادی بھی کروں گی۔ ابا مجھ سے کچھ خفا تھے، لیکن میں ان کی بیٹی تھی، اس لیے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر ابا نے بھی مجھے دعائیں دی اور میں اسلم کے ساتھ شہر پہنچ گئی۔ شہر کی دنیا بالکل مختلف تھی۔ یہاں پر روشنیاں ہی روشنیاں تھیں، لباس سے لے کر چہرے تک سب گاؤں والوں سے بہت مختلف تھے۔ گاؤں کی عورتوں کو تو میں نے کبھی اس طرح کے میک اپ میں نہیں دیکھا تھا جیسے میک اپ شہری عورتیں کرتی تھیں۔ اسلم مجھے ہاسٹل میں چھوڑ کر ایک فون دے کر واپس چلا گیا تھا۔ اس نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ زیادہ کسی سے دوستیاں نہ بنانا، اپنی پڑھائی کرنا اور بس اپنے کمرے میں بند رہنا، شہر میں گھومنے پھرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا، آپ نے مجھے اس کے کہنے پر یہاں بھیجا تھا، اس لیے اسلم کی عزت کا پاس رکھنا بھی میری ذمہ داری تھی۔ اگلے ہی دن میں کالج پہنچی تو رنگ برنگی لڑکیوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کالج سے کہیں زیادہ یہ فیشن کا مرکز لگتا تھا، ہر لڑکی نے کوئی نہ کوئی عجیب فیشن کر رکھا تھا اور میں اس سب میں الگ تھی۔ اسلم کی ہدایت کے مطابق میں نے کسی سے دوستی نہیں کی تھی، میں بس پڑھائی کرتی اور اپنے کمرے میں واپس آ جاتی۔ شروع میں تو سب آسان تھا، لیکن پھر دھیرے دھیرے پڑھائی مشکل ہوتی گئی۔ باقی لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھتی، نوٹس بناتی، لائبریری جاتی، لیکن میں ڈر کے مارے کسی لڑکی کے قریب نہ جاتی، کسی سے زیادہ بات نہ کرتی، کیونکہ وہ میرے جیسی نہیں تھی۔ اور پھر مہینے بعد یہ بات میرے پروفیسروں کی نظر میں آ گئی۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگے کہ آپ کسی سے بات چیت نہیں کرتی ہیں اور پڑھائی میں بھی کمزور ہو رہی ہیں، کیا معاملہ ہے؟ میں گاؤں کی لڑکی تھی، اس لیے سچائی سے انہیں ہر بات بتا دی۔ میری بات سن کر انہوں نے سر سے پاؤں تک مجھے غور سے دیکھا اور کہنے لگے، آپ نے اچھا کیا جو ان لڑکیوں سے دوستی نہیں کی، یہ آپ جیسی معصوم اور شریف نہیں ہیں۔ اگر آپ کو پڑھائی میں کوئی بھی مدد چاہیے ہو تو آپ بلا تکلف میرے پاس آ سکتی ہیں۔ سر اکمل کی بات سن کر میں بہت خوش ہو گئی تھی، اور پھر واقعی ہی انہوں نے میری بہت زیادہ مدد کرنا شروع کر دی تھی۔ اکثر وہ خود ہی مجھے اپنے کمرے میں بلاتے اور بہت ساری چیزیں سمجھا دیتے۔ ان کی اکیلے میں پڑھائی کی چیزیں مجھے زیادہ اچھی طرح سمجھ آ جایا کرتی تھی۔ پھر ایسے ہی 4 مہینے اور گزرے اور سیمسٹر کا وقت قریب آیا تو ایک دن سر اکمل نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور کہنے لگے کہ آج رات
وہ تمہارے ہاسٹل کے پیچھے والے کمرے میں تمہارا انتظار کروں گا، وہاں آ جانا۔ ایگزام سر پر ہیں اور میں تمہیں اسی حوالے سے کچھ خاص باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاسٹل کے پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا جو بالکل خالی تھا۔ سر نے مجھے وہاں بلایا تھا، کہنے لگے اور لڑکیاں بھی آئیں گی، سب کو اکٹھا پیپر کے بارے میں بتا دوں گا۔ یوں سمجھ لو کہ تم سے زیادہ اچھا رزلٹ پھر کسی کا نہیں آئے گا۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی کیونکہ میں اچھے نمبر لا کر ابا کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بہت ہی زیادہ قابل ہوں۔ اس لیے رات کے وقت میں اپنے کمرے سے نکلی اور پیچھے والے کمرے میں جانے لگی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ رات کو اس طرح نکلنے سے تو منع ہے، مگر حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب وارڈن نے بھی مجھے نہیں روکا اور میں سیدھا اس کمرے میں پہنچ گئی۔ اس کمرے میں بہت سارے دیے جل رہے تھے، یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ سامنے ہی پروفیسر اکمل بیٹھے تھے، مسکرا کر کہنے لگے اس کمرے میں لائٹ کا انتظام نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ دیوں کی روشنی کر دی ہے۔ گاؤں میں بھی اکثر جب بتی نہ ہوتی تو ہم دیے ہی جلاتے تھے، اس لیے مجھے یہ بات زیادہ کچھ عجیب نہ لگی اور میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ البتہ اس کمرے کا ڈیکور میرے لیے کچھ عجیب تھا کیونکہ وہاں پر ایک بستر بھی ڈالا ہوا تھا اور ارد گرد سیاہ رنگ کا کچھ عجیب سی چیزیں رکھی ہوئی تھیں اور سر اکمل زمین پر بیٹھے تھے۔ میں نے سر سے کہا کہ آپ نیچے کیوں بیٹھے ہیں، کرسی پر بیٹھ جائیں۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں ان کے سامنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ زمین پر، لیکن میری بات سن کر وہ مسکرا کر کہنے لگے نہیں، میں سادہ سا بندہ ہوں، نیچے ہی ٹھیک ہوں۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جب کوئی اور لڑکی نہیں آئی تو وہ کہنے لگے شاید کوئی اور نہیں آئے گا، چلو میں تمہیں پڑھا دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے ان دیوں کے بیچ میں بیٹھ کر خود ہی سے کچھ پڑھنا شروع کر دیا جو مجھے سمجھ تو نہیں آ رہا تھا، لیکن ان کی اس پڑھائی سے میری طبیعت بہت بوجھل ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے وجود میں سوئیاں چبا رہا ہو، اور پھر دھیرے دھیرے گرمی کا احساس بڑھنے لگا اور پھر نہ جانے مجھے کیا ہوا تھا، میں نے خود سے اپنا لباس اتار کر ایک طرف رکھ دیا تھا اور پسینے سے شرابور ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد سر اکمل میرے قریب آ گئے تھے، دھیرے دھیرے مجھ سے اپنی حوث پوری کرنے لگے تھے۔ میں انہیں روکنے کی تو ہمت نہیں تھی، البتہ کچھ میں ان کے ساتھ دینے لگی تھی، جیسے میرے اندر بھی جذبات کی آگ لگی ہو۔ شاید یہ میری جوانی کا تقاضا تھا یا پھر کوئی اور بات تھی، لیکن میں نے خود اپنا آپ انہیں سونپ دیا تھا۔ اور پھر انہوں نے کچھ دیر بعد اتنی شدت سے مجھے اپنے اندر بھینچا تھا کہ میری ہڈیاں چٹکنے لگی تھیں، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن حیرت کی بات تھی کہ میرے حلق سے اس وقت بھی چیخ نہ نکلی تھی۔ ساری رات میں یوں ہی ان کے ہاتھوں کا کھلونا بنی رہی تھی اور صبح انہوں نے مجھے واپس میرے کمرے میں بھجوا دیا تھا۔ میں اپنی بربادی کی داستان لکھوا کر واپس اپنے کمرے میں پہنچ گئی تھی اور سارا دن کمرے میں ہی بند رہی تھی۔ کمرے میں اگر میرے حواس قابو میں آ گئے تھے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ سر نے میری وہ ویڈیوز بنائی تھیں کہ جنہیں دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا لباس اتارا تھا، خود اپنے جسم ان کے حوالے کیا تھا، ان کی بے باکیوں میں خود بھی حصہ ڈالا تھا۔ پھر میں انہیں قصوروار کیسے ثابت کر سکتی تھی؟ مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اس بات کا کسی سے ذکر کرتی۔ سارا وقت میں نے رو کر گزار دیا تھا اور پھر رات کے وقت دوبارہ سر اسلم نے مجھے اسی کمرے میں بلایا تو ایک بار پھر میرے قدم خود بخود اٹھنے لگے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی طاقت مجھے اس کمرے میں کھینچ رہی ہو۔ میں ایک دفعہ پھر اس کمرے میں پہنچ کر اپنے ہاتھوں سے اپنا لباس اتار چکی تھی اور سر نے پوری طرح میری عزت کو داغدار کر دیا تھا۔ صبح کے وقت جب مجھے ہوش آیا تو میں نے روتے ہوئے کہا کہ آپ نے یہ سب کیا کیا ہے، میری عزت کیوں برباد کی ہے؟ وہ مسکرا کر مجھ سے کہنے لگے تم نہ صرف معصوم ہو بلکہ بہت ہی جوان اور خوبصورت بھی ہو، تمہیں دیکھ کر تو کوئی بھی مرد اپنے ہوش کھو سکتا ہے، اس لیے میں نے بھی اپنی جذبات تم پر نچھاور کر دیے ہیں۔ تم تو بڑی خوش قسمت ہو جسے مجھ جیسا مرد ملا ہے۔ دیکھو تو دو راتوں میں بھی میں نے اپنی محبت اور جذبات میں کوئی کمی نہیں آنے دی، کل رات بھی جب تم آؤ گی تو اتنی ہی شدت سے تمہیں پیار کروں گا۔ یہ کہتے انہوں نے میرے ہونٹوں کو کاٹ لیا تھا اور میں شرم سے زمین میں گڑ گئی تھی اور ایک دفعہ پھر اپنے کمرے میں لوٹ آئی تھی۔ اس کے بعد تو یہ سلسلہ چل نکلا۔ ہر دوسرے دن وہ مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا کرتے تھے اور وارڈن بھی مجھے نہیں روکتی تھی، شاید اسے بھی معلوم تھا کہ میں کہاں اور کیوں جاتی ہوں۔ مجھے اپنے آپ سے اتنی گھن آنے لگی تھی کہ میں نے آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے تو اس بات کا خوف ستاتا تھا کہ اپنے گھر والوں کو کیا جواب دوں گی۔ میرا اپنی ماں سے کیا وعدہ کب کا ٹوٹ چکا تھا، لیکن اب مجھے اسلم کی فکر تھی۔ مجھے اسلم سے کہیں نہ کہیں محبت تھی اور میں اس کے بھروسے کو کبھی بھی توڑ دیا تھا۔ میں سارا دن سوچتی کہ پروفیسر اکمل کے بلانے پر میں ان کے پاس نہیں جاؤں گی، لیکن پھر رات ہوتے ہی نہ جانے ایسا کیا ہوتا کہ خود بخود میرے قدم اس کمرے کی طرف بڑھنے لگ جاتے، اور یوں ہی ایک مہینہ گزر گیا تھا۔ میری حالت عجیب ہو گئی تھی، پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، کالج میں بھی میں سارا وقت چپ چاپ کونے میں بیٹھی رہتی تھی، اور پھر ایک دن میں ایسے ہی کالج میں گھوم پھر رہی تھی کہ ایک کونے میں مجھے ایک لڑکی روتی بھی نظر آئی۔ میں اس کے پاس چلی گئی، وہ چہرہ بہت جانا پہچانا تھا، جب غور سے دیکھا تو وہ فوراً پہچان گئی، وہ برابر والے گاؤں کی کوثر تھی۔ میں نے جیسے ہی اسے آواز دی تو وہ اچھل پڑی۔ اتنے عرصے میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کوثر بھی اسی کالج میں پڑھتی ہے۔ میں نے اسے گلے سے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے فوراً اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟
وہ تو میرے آنے سے پہلے ہی رو رہی تھی۔ میری بات سن کر خاموش ہو گئی، اور جب میں نے بار بار اصرار کیا تو وہ دھیرے سے کہنے لگی کہ وہ پروفیسر اکمل سے پریشان ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ میں اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ اس کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو میرے ساتھ، اس لیے میں نے بھی اس سے کچھ نہ چھپایا اور سب کچھ اسے بتا دیا۔ پھر اس نے بھی اپنا پورا سچ کھل کر مجھے بتا دیا۔ ہم دونوں کے ساتھ ایک ہی معاملہ تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ہمارا یوں ہی بے بس ہو کر اس کی طرف کھنچ کر چلے جانا کسی جادو کا نتیجہ ہے۔ کوثر کہنے لگی، ہاں سر اکمل کالا جادو کرتے ہیں اور اسی جادو سے وہ ہمیں زیر کرتے ہیں۔ کالے جادو کا سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ توڑ ہم نہیں کر سکتے اور اب ہمیں ساری زندگی انہیں گزارنی ہوگی۔ پہلی دفعہ اسی جادو کے اثر میں ہم نے اپنی عزت ان کے حوالے کی تھی، اور اس کے بعد تو وہ ویڈیو بنا کر ہی بلیک میل کرنے لگے ہیں۔ وہ خود بھی بہت زیادہ پریشان تھی۔ اب ہم دونوں اس معاملے پر مل کر کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن جب بھی سر اکمل کا بلاوا آتا تو بے بسی سے ہمارے قدم اٹھنے لگتے، اور پھر دھیرے دھیرے ہمیں پتہ چلا کہ ایسی کئی لڑکیاں ہیں جو سر کی ہوس کا نشانہ بن رہی ہیں۔ وہ سبھی اپنے آپ میں خاموش ہیں۔ سر اکمل نے جان بوجھ کر ہاسٹل میں رہنے والی لڑکیوں کو اپنا ٹارگٹ بنایا ہوا تھا۔ وارڈن بھی شاید انہی کے ساتھ شریک تھی، یا پھر وہ اسے پیسے کھلاتے تھے، لیکن اسے ہر بات کا علم تھا۔ سر ہم جیسی پریشان حال لڑکیوں کا زیادہ فائدہ اٹھاتے اور زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، کیونکہ ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے، جس کے لیے وہ اپنا جان بھی قربان کر سکتی ہے۔ اس عزت کو سر نے کھیل بنا لیا تھا۔ 15-20 دن گزرے کہ اسلم اسے ملنے کے لیے ہاسٹل چلا آیا۔ میں اسے دیکھ کر بالکل حیران رہ گئی تھی، کیونکہ مجھے اس کے آنے کا علم نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، پچھلے کچھ دنوں سے تمہارے حوالے سے عجیب سے خواب آ رہے ہیں، اس لیے آج میں سب کچھ چھوڑ کر شہر آ گیا ہوں تاکہ پہلے تمہاری خیر خیریت لے لوں۔ پھر وہ غور سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، تمہیں کیا ہو گیا نوری؟ چہرہ کتنا زرد ہو رہا ہے، سوکھ کر کاٹا ہو گئی ہو، کوئی پریشانی ہے کیا؟ اگر یہاں دل نہیں لگتا تو واپس چلو۔ تم نے بھی عجیب ضد باندھ لی ہے۔ مجھے اسلم پر بہت اعتبار تھا، اور اسی اعتبار اور محبت نے مجھے اس کے آگے آنسو بہانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسلم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، ویسے بھی وہ میری زندگی بھر کا ساتھی بننے والا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اسلم کو خود سب کچھ بتا دیا تھا، اور یہ سن کر وہ غصے اور طیش میں پاگل ہونے لگا۔ گاؤں کے خالص خون نے جوش مارا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں شخص کی جان لے لوں گا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسلم کو روکا اور کہا کہ تمہاری کوئی بھی غلط حرکت تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا سکتی ہے، اور پھر ہماری بھی خود وہ بدنامی ہوگی۔ اگر ہماری کوئی ویڈیو وائرل ہو گئی تو میں اس کوثر کے بارے میں بھی بتایا تھا، اور سر اکمل کے کالو جادو کے بارے میں بھی۔ میرے سمجھانے پر اس نے بڑی مشکل سے خود کو قابو کیا تھا، اور پھر اس نے ہی اس مسئلے کا یہ توڑ نکالا تھا کہ اس نے ایک نیک بزرگ کو ڈھونڈ لیا تھا اور اسے کالے جادو کا توڑ کروانا شروع کر دیا تھا۔ جب کالے جادو کا توڑ شروع ہوا تو وہ کالا جادو سر اکمل پر ہی الٹا پڑنے لگا، اور کہتے ہیں کہ جو کالا جادو کرتے ہیں ان کے بچے نہیں بچتے، اس لیے جب جادو الٹا ہوا تو سر اکمل کے تینوں بچے اچانک سے ہی ایک حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے۔ اس حادثے میں ان کی بیوی مر گئی اور وہ خود دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گیا۔ وہ سب ایک ہی گاڑی میں سوار تھے۔ بری طرح حادثہ ہوا تھا اور ان کی پوری زندگی ختم ہو گئی تھی، اور اس قابل بھی نہ رہے تھے کہ کالا جادو کر کے ہم سے اپنی ہوس پوری کرتے۔ جب وہ پوری طرح معذور ہو کر بستر سے لگے اور زندگی میں کچھ باقی نہ رہا تو انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ انہوں نے ہم سے خود معافی مانگی اور رونے لگے۔ میرے دل میں ان کے لیے کوئی نرمی نہیں تھی، اس لیے میں انہیں معاف کیے بغیر پلٹ آئی تھی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ کالا جادو کرنے والے دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ آج میں اپنے ہاسٹل میں رہتی ہوں، کالج میں آرام سے تعلیم حاصل کرتی ہوں، اب کوئی پریشانی نہیں۔ اسلم نے مجھ سے واپس چلنے کا کہا تھا، لیکن میں ابھی بھی تعلیم حاصل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی تھی۔ اسلم نے ایک بار پھر میری خواہش کا احترام کیا تھا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے ساتھ کیا گزر چکا ہے۔ اس نے مجھ سے نہ ہی اپنا رشتہ ختم کیا تھا اور نہ ہی گاؤں میں کسی سے اس بات کا تذکرہ کیا تھا۔ سچی محبت شاید ایسی ہی ہوتی ہے۔ مجھے اسلم کی محبت پر بڑا مان تھا۔ اب بس میرا آخری سال ہے، اس گاؤں میں کسی سے اس بات کا تذکرہ کیا تھا۔ اب بس میرا آخری سال ہے، اس کے بعد مجھے گاؤں واپس لوٹنا ہے، اور پھر میری اور اسلم کی دھوم دھام سے شادی ہو جائے گی۔ سب لڑکیوں سے یہی کہوں گی کہ کسی غیر مرد پر آنکھیں بند کر کے ہرگز بھی بھروسہ نہ کرے، پھر چاہے وہ آپ کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، کیونکہ شیطان کو انسان پر حاوی ہوتے وقت دیر نہیں لگتی۔